میں اس وقت اپنے گاؤں میں موجود تھا اور اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں شہر سے گاؤں آیا اور اسی دن میری قسمت پھوٹ پڑی۔ میرے کانوں میں میری بیوی کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں گاؤں کی دقیانوسی رسومات کو نہیں مانتا تھا، میں ان سے برملا نفرت کا اظہار بھی کرتا، لیکن میری قسمت ہی پھوٹ پڑی کہ میری شادی ونی میں آئی ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس رسم کو میں ایک قاتلانہ رسم کہتا ہوں۔ میرے والدین نے نہ جانے کیوں اس رسم کو ابھی تک برقرار رکھا، یہاں تک کہ آج میں اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ کمرے میں جیسے ہی آیا تو میری بیوی جو کہ 17 برس کی تھی، گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے ازراہ ہمدردی پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں ونی میں لائی گئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ مجھ پر اس قدر ظلم کیا جائے کہ میں برداشت ہی نہ کر سکوں۔ میرا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگی اور میں افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ میں پڑھا لکھا تھا، مجھے یہ ساری رسومات انتہائی جاہلانہ لگتی تھیں۔ بھلا ونی بھی کوئی رسم ہے کہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اسے ہی سزا سنائی جاتی ہے؟ انہی سوچوں کے ساتھ میری جیسے ہی اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ پر جلنے کے نشانات تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا اور اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اپنے دوپٹے میں چھپا کر کہنے لگی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیے، باہر چلے جائیے، ورنہ اماں کو برا لگ جائے گا۔ میں اس کے بدلتے رویے پر حیران رہ گیا کہ ایک طرف تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا کیا قصور ہے، اور جب میں اس کی خبر گیری کرنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کیا وہ کسی سے ڈر رہی تھی یا کسی کی دھمکی کے زیر اثر تھی؟ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور جلنے کے نشانات کو غور سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ ہوا سے اس کا قمیض اڑا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ جلنے کے نشانات صرف اس کے ہاتھ پر نہیں تھے بلکہ پورے جسم پر تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کی قمیض اٹھا کر اس کے زخم دیکھنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اس کی کمر پر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کی کمر بری طرح جلی ہوئی تھی اور ان زخموں سے خون رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا آپ کو خود کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا میں نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور اس میں سے مرہم نکال کر اسے جیسے ہی لگانے لگا تو میری والدہ کی روتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، خبردار جو اس لڑکی کو تم نے ہاتھ بھی لگایا، اگر تم نے اسے آرام پہنچانے کی کوشش بھی کی تو پھر تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اور ان کی اس بات پر میں ششدر رہ گیا، یہاں تک کہ مرہم میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور میں وہیں بیٹھتا چلا گیا کہ میری ماں نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے انتہائی معذرت خواہانہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو بالکل سن ہو کر میری بہن اور میری ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت ہمارے کمرے میں موجود تھیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت کی تاب نہ لاتے ہوئے میں وہاں سے باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس کا کیا قصور ہے جو اسے یہ ساری سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے، پھر بھی سب ایک دوسرے سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ انہی رسومات کی بنا پر میں گاؤں کے ماحول کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور ان رسوم و رواج کے خلاف آواز اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں افسوس کے سوا اس وقت اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ونی ہو کر آنا صرف اس لڑکی کے لیے آزمائش نہیں تھی، بلکہ میں بھی بری طرح سے اس آزمائش میں شامل ہو چکا تھا۔ اس دن میں گھر سے باہر نکل آیا اور میں نے دوبارہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے کی کوشش بھی نہ کی، یہاں تک کہ مجھے میرے والد کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب شہر سے گاؤں تشریف لائے ہو تو زمینوں کا حال بھی معلوم کراؤ۔ میں نے ان کی بات سن کر زمینوں کی طرف قدم بڑھا دیے، گاڑی میں بیٹھ کر وہاں چلا آیا۔ پورے 2 دن وہاں ڈیرے پر بیٹھ کر میں نے زمینوں کا حساب کیا۔ گھر لوٹ کر نہ گیا کہ والد صاحب نے یہ کام دیا تھا، ضرور کرنا تھا، ورنہ وہ مجھے تانے دینا شروع کر دیتے کہ جب سے پڑھ لکھ کر گاؤں آئے ہو تب سے تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ میں ان کا یہ تانا نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے زمینوں کے حساب کتاب کو مکمل طور پر کلیئر کر کے جب گھر واپس آیا تو مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ والدہ اور بہن سے پوچھنا کچھ بھی بیکار تھا کہ الٹا مجھے ہی باتیں سنانا شروع کر دیتی کہ وہ ونی میں آئی لڑکی ہے اور تم اس پر فدا ہوئے جا رہے ہو، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ انسان تھی اور میں بس انسانیت دکھا رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت بار کہا تھا کہ وہ اس رسم کو چھوڑ دیں اور جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں، لیکن میری والدہ کسی بھی چیز کو بھلانے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا، ابیرہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ صاحب جی، آپ بیگم صاحبہ کو مت بتائیے گا، وہ اس وقت کوٹری میں بند ہے،
آپ کے جانے کے ساتھ ہی بیگم صاحبہ نے اسے کوٹری میں بند کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے سے شکایت کرنے کی کہ وہ تم سے ہمدردی ظاہر کرنے لگا۔ 2 دن ہو گئے ہیں، نہ انہیں کچھ کھانے کو دیا گیا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ فراہم کیا گیا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدموں کوٹری کی طرف بھاگا۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں نے کوٹری کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر جھانکا تو میرا دل دہل گیا۔ وہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی مر جائے گی اور دنیا چھوڑ جائے گی۔ میں فوراً سے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگا۔ پانی کا گلاس بھر کر اسے پانی پلایا تو جیسے اس کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا ہے، اللہ بھی تم لوگوں پر رحم نہیں کرے گا۔ کوئی انسان کے ساتھ اس طرح کا غلط سلوک کیسے کر سکتا ہے، جبکہ نہ میرا کوئی قصور ہے نہ میرے ماں باپ کا کوئی قصور ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور میں اس کی اس بد دعا پر دہل سا گیا کہ کہیں اس کی بد دعا ہمیں نہ لگ جائے اور ہم در بدر نہ ہو جائیں۔ میں اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے اسے ہاسپٹل بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا، چنانچہ میں نے ملازمہ سے کہہ کر چند طاقت کی دوائیاں منگوا لیں اور اسے کھانا فراہم کیا۔ کوٹری کو دوبارہ بند کر دیا اور ملازمہ سے کہنے لگا کہ والدہ کے ادھر ادھر ہونے کے بعد تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، بس تم کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے میری بات مان لی اور اب میرے کہنے پر اسے کھانا اور پانی دیا کرتی۔ والدہ کے سامنے نہ جانے کیوں میری بولتی بند ہو جاتی اور میں آواز نہ نکال پاتا، بس میرے دماغ میں تو اس کی بد دعا گھومتی چلی جا رہی تھی جو اس نے ہم سب کو مل کر دی تھی۔ اس بات کو ابھی ایک دن میں نہیں گزرا تھا کہ وہ ہوا جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ صبح ہی صبح زمینوں کا دورہ کرنے کے بعد میں جیسے ہی گھر کی طرف واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے دوڑ کر اندر گیا اور اندر کی حالت دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میں سمی تالپور اس وقت شدید دکھ اور صدمے کی کیفیت میں ہوں۔ میرے کانوں میں میری بیوی کی بد دعا بار بار گونج رہی ہے اور میں کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان میں طاقت نہیں رہی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کہہ نہیں پا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہاں تک کہ میں نے اپنی بہن اور ماں کی تلاش میں نظر دوڑائیں لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ یہ چند دن پہلے ہی کی بات تھی، میری بیوی نے بد دعا دی تھی، تب مجھے نئے سرے سے ہر چیز یاد آنے لگی اور میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری 3 بہنیں ہیں۔ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور چونکہ وہ گاؤں کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے اس لیے انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں بھی انہی کے کام کو آگے بڑھاؤں اور زمینوں میں اپنی دلچسپی دکھاؤں، لیکن میں شروع سے ہی ان تمام چیزوں سے دور بھاگتا تھا۔ گاؤں کا ماحول، گاؤں کے رسم و رواج، گاؤں کے رویے مجھے کبھی بھی کچھ نہ بھاتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلتا کہ معمولی سی بات پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو میرا دل گھنٹوں بیٹھ کر خون کے آنسو روتا کہ ایک انسان کسی انسان کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان تمام رسم و رواج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور اپنے والد صاحب کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہ تمام چیزیں نہیں سنبھال سکتا، آپ مجھے بیرونی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیں اور میں وہیں پڑھائی کر کے واپس آؤں گا۔ اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کون سا کاروبار کرنا ہے، لیکن یہ خیال آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ میں آپ کی زمینوں کے کام کو آگے بڑھاؤں گا۔ والد صاحب نے یہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ برخودار، اب تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں گاؤں کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تم ہمارے رسم و رواج کو فرسودہ اور جاہلانہ کہتے ہو۔ یاد رکھو کہ یہی رسومات ہیں جنہوں نے گاؤں کے ماحول کو درست انداز میں استوار کر رکھا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ ابا جان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان جاہلانہ اور فرسودہ رسومات نے گاؤں کے ماحول کو انتہائی کشیدہ اور ظالم بنا دیا ہے، جہاں مظلوموں کی کوئی داد رسی نہیں کرتا۔ میری بات سن کر بھی والد صاحب کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن میں چونکہ ان کی اکلوتی اولاد تھا اس لیے انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے لندن بھیج دیا اور میں وہاں رہائش اختیار کر کے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میری 3 بہنیں تھیں جن میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی۔ اس میں سے سب سے بڑی بہن کی شادی گاؤں کے امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ یہ خاندان بھی اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا، یہاں تک کہ ان کا رعب اور دبدبہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ تھا۔ میرے والد صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی وہاں رشتہ کیا تھا، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے ہم سے سب کچھ چھین کر رکھ لیا۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کا شوہر سجاد میر بھی اس سے بہت محبت کرتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ ساری محبت برباد ہو گئی اور 2 خاندانوں کے درمیان دشمنی پنپنے لگی۔ میں وہاں لندن میں ہی پڑھ رہا تھا۔ ایک دن اپنی یونیورسٹی کے کسی کام سے باہر نکلا تھا کہ مجھے گاؤں سے فون آنے لگا۔ پاکستان اور لندن کے ٹائم میں فرق ہے،
چنانچہ بے وقت ان کی کال دیکھ کر میں نے سوچا آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ فون کر رہے ہیں۔ مجھے تجسس ہوا اور اسی تجسس کے مارے میں نے ان کا فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر میں وہیں بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں چونکہ اپنے والدین کی دوسری اولاد تھا، ان کی پہلی اولاد میری بڑی بہن رضوانہ تھی۔ رضوانہ آپی کے حوالے سے جو خبر اماں نے مجھے سنائی اسے سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھیں اور اکثر ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت سی باتیں شیئر کیا کرتے تھے، لیکن اس کی شادی کے بعد ہم دونوں کے درمیان فاصلہ آ گیا تھا اور پھر میں یہاں لندن پڑھائی کرنے کے لیے آ گیا۔ خاص رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو میرا دل حد درجہ بے چین ہو گیا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں کل پرسوں کی فلائٹ لے کر گاؤں روانہ ہو جاؤں۔ امی نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ رضوانہ سخت بیمار ہے اور اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں نے فوراً سے اپنی یونیورسٹی میں چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ٹکٹ بھی کروا لیتا ہوں، چھٹی ملتے ہی فوراً سے روانہ ہو جاؤں گا، اور جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ میری چھٹی قبول کر لی گئی۔ ویسے بھی سیمسٹر کے آخری دن چل رہے تھے، جس کا دل چاہتا تھا وہ کالج آتا اور جس کا دل نہ چاہتا وہ گھر بیٹھ کر پڑھائی کرتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں گھر بیٹھ کر پڑھائی کروں گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے جانا پڑے گا اور وہ بھی ایمرجنسی صورتحال میں۔ لیکن میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور فوراً سے پاکستان پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ایک اندوہناک خبر میری منتظر تھی۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ میری والدہ زارو قطار رو رہی تھیں۔ سمن اور حبیبہ بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ دور دور تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ پوری حویلی اس وقت بھری ہوئی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے بہت دیر ہو چکی ہے اور میں نے اس دوران گھر پر فون کر کے خبر بھی نہ لی تھی۔ میں بدحواس آگے بڑھا اور امی سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، آپ کیوں چھپا رہی ہیں؟ امی نے روتے ہوئے ایک جانب اشارہ کر دیا، کہنے لگی خود ہی اپنے آپ دیکھ لو۔ مجھ سے تو زبان یہ اقرار ہی نہیں کروا رہی کہ یہ سچ ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن رضوانہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور دیکھنا ابھی اٹھ کر مجھ سے گلے ملے گی، مجھے پیار دیں گی۔ باجی ایسے نہیں جا سکتی، میں باجی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دیوانہ وار رونے لگا۔ روتے روتے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اب ان کی نماز جنازہ کا وقت ہو چکا ہے، چنانچہ انہیں دفنا دیا جائے۔ یہ سن کر میں مرے مرے قدموں سے اٹھا اور ان کی ڈولی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، یہاں تک کہ انہیں آنسوؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ کافی دیر تک وہیں قبرستان میں بیٹھا رہا اور ان سے باتیں کرتا رہا۔ مجھے یہاں سے گئے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے، اور 2 سال بعد جس خبر نے مجھے واپس آنے پر مجبور کیا وہ خبر انتہائی بھیانک اور تکلیف دہ تھی۔ میری آپی ہی میری سب سے اچھی دوست اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر آیا تو والدہ کا غصہ عروج پر تھا۔ مجھے ان کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ فوراً سے آ کر ان کے گلے لگ گیا اور انہیں کہنے لگا آپ کیوں اس قدر غصے میں ہیں، کیا بات ہے؟ جب انہوں نے مجھے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بہن کا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ اسے مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور میں نے امی سے کہا امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا رضوانہ باجی کو کون مار سکتا ہے؟ وہ اتنی اچھی تھیں، اتنی پیاری تھیں، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی تھیں، تو پھر انہیں کس نے مارا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا تم نے غور نہیں کیا اس کے سسرال میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا؟ یقیناً وہ اپنے سسرال کے ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ اس کے پیٹ میں 5 مہینے کی اولاد بھی تھی اور وہ اسی اولاد کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں میر خاندان کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے میری بچی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، یہاں تک کہ سجاد میر کو تو انہوں نے فرار کروا دیا ہے۔ وہاں کی ملازمہ غرض وہاں کا ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ سجاد میر نے ہی رضوانہ تالپور کو قتل کیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ اماں ہو سکتا ہے یہ کوئی الزام ہو اور اس میں کوئی حقیقت شامل نہ ہو، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، بھلا وہ رضوانہ باجی کو کیوں ماریں گے؟ لیکن میری کسی بات سے میری ماں کو قرار نہ آیا اور انہوں نے مجھے خود وہاں کی ملازماؤں کا بیان سنوایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ باجی رضوانہ باجی کی سجاد میر سے کوئی لڑائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگتے دوڑتے سیڑھیاں اترنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کی چیخوں سے گھر گونجنے لگا۔ سجاد میر بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ سب کا ان پر یہی الزام ہے کہ انہوں نے رضوانہ باجی کو دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں سے گر کر مر گئی۔ یہ سنتے ہی مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا اور میں بالکل سن ہو گیا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں نے امی سے کہا کہ جب تک سجاد میر خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف نہ کر لیں ہمیں کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔
میری بات سنتے ہی میری والدہ مجھ پر لعنت بھیجنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم وہاں لندن میں پڑھ کر بھلے ہی فرنگی کیوں نہ بن گئے ہو، لیکن گاؤں کے رسم اور رواج یہ ہے کہ جو قتل کرتا ہے اس کی بہن کو ونی کر کے یہاں لایا جاتا ہے۔ میں تمہیں یہاں اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں اور تمہیں ہر حال میں میرے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ ہم سجاد میر پر کیس کریں گے اور گاؤں کی پنچایت میں اس پر فیصلہ ہوگا۔ کل تم تیار رہنا، ہم صبح ہی صبح پنچایت جائیں گے اور میرے فیصلے پر تمہیں راضی رہنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح تک ابا کا انتظار کر لیں، وہ آئیں تو آپ ان کے ساتھ چلی جائیے گا۔ میں گاؤں کی ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ سجاد میر روپوش ہو گئے ہیں تو اس کا یہی مطلب لیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں غائب ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، آپ انہیں آنے دیں، معاملے کو مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ اس طرح غصہ دکھانا اور پرانی اور فرسودہ رسم و رواج کو دوبارہ سے سر اٹھانے کا موقع دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میری بات سنتے ہی میری والدہ ہتھے سے اکھڑ گئیں اور کہنے لگیں تم سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا ہے، بھلے ہی میری اکلوتی اولاد ہو تو کیا ہوا، ہوگا وہی جو تمہارے والد صاحب چاہیں گے، اور تمہارے والد صاحب اور میری سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ چنانچہ تم کچھ نہ کرنا، بس اتنا کرنا کہ صبح ہمارے ساتھ پنچایت میں شامل ہو جانا۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا دیا اور ان سے کہنے لگا آپ کو جو بات ٹھیک لگتی ہے آپ وہی کیجیے، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں اماں کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ سچ نہ ہو، وہ بے گناہ ہوں اور کسی پر بہتان باندھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے انہیں خبردار کیا تو انہوں نے میری بات کو مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اگلی صبح میں والد صاحب اور والدہ کے ہمراہ گاؤں کے پنچایت میں موجود تھا۔ سجاد میر غائب تھا جبکہ اس کے والد صاحب اسد میر وہاں موجود تھے اور پنچایت کو ساری باتیں بتا رہے تھے کہ ان دونوں میں بہت پیار محبت تھی۔ یہ صرف الزام ہے، سجاد میر کیوں غائب ہے یہ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں اس پنچایت کو تب تک کے لیے مؤخر کرنا چاہتا ہوں جب تک وہ خود اعتراف جرم نہ کر لے، اور اگر اس نے سچ میں اعتراف جرم کر لیا اور ایسی ہی بات ہوئی تو پھر اسے پھانسی کی سزا میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا اور آپ کا جوتا میرے سر پر ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی والد صاحب طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ جب تک سجاد میر نہیں آئے گا تب تک یہ فیصلہ اسی طرح لٹکا رہے گا، میری بیٹی کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کی پنچایت ان کے خلاف فیصلہ سنائے اور صاف صاف طور پر انہیں بتا دے کہ سجاد میر کو کہیں سے بھی دریافت کر کے لایا جائے۔ گاؤں کی پنچایت نے فیصلہ سنا دیا اور انہیں 2 دن مزید دیے گئے کہ سجاد میر کو بازیاب کروایا جائے اور جہاں وہ چھپے ہیں وہاں سے لا کر پنچایت میں بٹھایا جائے۔ میں وہاں خاموش بیٹھا رہا۔ گھر آتے ہی میں نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ آپ اسد میر سے اپنے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اگر سجاد میر قصوروار ہوا تو وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دیں گے، اس معاملے کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتے اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی واضح نہیں ہے، چنانچہ ایک دوسرے کو مجرم سمجھنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میری حیثیت اس وقت بیٹے کی حیثیت تھی اور والد صاحب کی موجودگی میں گاؤں میں بیٹے کے فیصلہ کرنا برا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ میرے والد صاحب نے مجھے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے 2 دن کے بعد اگر سجاد میر نہیں آئے گا تو ہمیں گاؤں کی رسم ادا کرنی پڑے گی اور پوری پنچایت نے یہی فیصلہ کر رکھا ہے، صرف سنانا باقی ہے۔ میں نے گھبرا کر ان سے پوچھا کہ کون سی رسم کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ونی کی رسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تم اس رسم کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ رسم کیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر اچھل ہی پڑا اور کہنے لگا بھلا ونی کی رسم کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ میں کسی سے ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہاں یونیورسٹی میرے سیمسٹر باقی ہیں اور آپ یہاں مجھے کسی سے جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ کر آ گیا، لیکن میری ناراضگی سے کیا ہو سکتا تھا؟ جو اٹل حقیقت تھی وہ وہاں ویسے ہی موجود تھی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب 2 دن کے بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے سجاد میر ابھی تک بازیاب نہیں کروایا جا سکا، جس کا واضح طور پر یہی مطلب ہے کہ رضوانہ کا اس نے قتل کیا ہے، اسے سیڑھیوں سے دھکا اسی نے دیا ہے۔ چنانچہ اب میں تمہاری رسم کرنے جا رہا ہوں، ان کی لڑکی ونی کر کے تم سے نکاح کرے گی اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ کسی کی بیٹی کو قتل کرنا کس طرح کا احساس پیدا کرتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابیرہ سے میری شادی کر دیں گے؟ میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ خدا کے واسطے اگر کسی ایک نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا دوسرے کو مت سنائیے، اس میں سجاد میر کا کیا بگڑے گا؟ آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے۔ میری بات سنتے ہی میرے والد صاحب نے مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے بڑوں کے معاملات میں نہیں بولتے، یہ ہم نے تمہیں اچھی طرح سکھایا ہے، پھر بھی تمہاری ابھی تک یہ عادت کیوں نہیں بن سکی ہے؟ اور ان کا انداز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے صرف سر جھکانے کی توقع کر رہے ہیں، سوال جواب کرنے کی توقع انہیں ہرگز نہیں ہے۔ ان کی اس بات پر میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔
یہاں تک کہ میں باقاعدہ طور پر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا کہ والد صاحب میرے ساتھ بلکہ اس لڑکی کے ساتھ بھی یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، ہمارا جوڑ نہیں بنتا، وہ عمر میں ابھی کافی چھوٹی ہے۔ میرے احتجاج کو نہ سنا گیا اور یوں ابیرہ کو ونی کر کے لایا گیا۔ اس کا مجھ سے نکاح ہو گیا اور میں زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران رہ گیا۔ اسی دن میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ میں ابھی اور اسی وقت دوبارہ لندن جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر اپنے سیمسٹر دینا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے اس دوران بھی مجھ پر ایک شرط عائد کر دی اور کہنے لگے کہ سیمسٹر کے بعد دوبارہ تمہیں یہاں آنا ہے، تمہاری پڑھائی تو مکمل ہو چکی ہے، اسی شرط پر میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت دوں گا کہ تم واپس آ کر یہاں ہماری زمینیں سنبھالو گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ بھلا پھر ضرورت ہی کیا تھی لندن جا کر پڑھائیاں کرنے کی۔ اس وقت تو میں نے مصلحت کے تحت حامی بھر لی اور انہوں نے اگلی ہی فلائٹ سے مجھے لندن روانہ کر دیا۔ جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آیا جہاں میری بیوی موجود تھی جو صرف 17 سال کی تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر پر آبشار کی مانند گر رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس سے یوں ملنے آؤں گا۔ آتے ہی میں نے سلام کیا اور اسے کہنے لگا، ابیرہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا ہے، میں اس رسم کو غلط سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دینا، میں کبھی تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بہن رضوانہ پر ظلم کیا گیا لیکن اس میں تم شامل نہیں تھی، لہٰذا تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میری طرف سے تمہیں کبھی شکایت نہیں ہوگی بلکہ میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب جب کہ یہ نکاح ہو چکا ہے تو میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اس وقت اپنے سیمسٹر کے حوالے سے امتحانات دینے لندن جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی میں واپس مڑ گیا اور اس کی بات بھی نہ سنی، یہاں تک کہ پورے 2 ہفتے میرے سیمسٹر کے پیپر چلتے رہے اور آخری پیپر کے بعد میں واپس اپنے گاؤں آیا۔ گاؤں آتے ہی جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری 17 سال کی بیوی سر پر دوپٹہ جمائے گھٹنوں میں سر دیے بے تحاشا رو رہی ہے۔ اس کے اس طرح رونے پر میں فوراً سے آگے بڑھا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی اور پھر میں نے زبردستی اس کی قمیض ہٹا کر جب کمر پر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی کمر پر جا بجا جلنے کے نشانات تھے اور وہ بے تحاشا تکلیف کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے فوراً سے مرہم اٹھایا اور جیسے ہی مرہم لگانے کی نیت سے آگے بڑھا تو میری والدہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ آتے ساتھ ہی اپنی بیوی کے پلو کے پاس لگ کر بیٹھ گئے ہو، مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے جیسے ہی میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا وہاں مرہم موجود تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے مرہم لے لیا اور کہنے لگی، خبردار، اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے یہ کیا تو پھر میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ یہ لوگ میری بیٹی کے قاتل ہیں، میں انہیں کیسے معاف کر دوں؟ ان کی بات سن کر مرہم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں نے انتہائی معذرت خواہانہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر گھر سے باہر قدم بڑھا دیے۔ والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فوراً زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ یوں میں پورے 2 دن وہاں رہا اور جب 2 دن بعد واپس آیا اور سوچا کہ اپنی بیوی کا حال چال پوچھتا ہوں، ویسے بھی میرے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں انتہائی نرم دل کا مالک انسان تھا، اس لیے میں فوراً سے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ والدہ اور بہن سے پوچھنا بیکار تھا کہ وہ ویسے ہی اس پر غصہ تھیں اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے ملازمہ سے پوچھا، اس نے جو کچھ مجھے بتایا تو مجھے بے حد حیرانی ہوئی، دکھ ہوا اور پریشانی کے ساتھ میں کوٹری کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے پانی پلایا، اسے کھانا دیا۔ جب اس کے کچھ حواس بحال ہوئے تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں آپ سب کو بددعا دیتی ہوں، آپ سب نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ یہ 3 ہفتے میں نے جیسے گزارے ہیں یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، اللہ بھی آپ لوگوں پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروایا لیکن وہ کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اسے اکیلا ہی چھوڑنا پڑا۔ البتہ اس کی سسکیوں کی آواز دور دور تک میرا پیچھا کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا اور میں والد سے پوچھنے جیسے ہی ان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو ایک بار پھر سے میرا فون بجنے لگا۔ والد صاحب نے مجھے کسی کام سے باہر بلایا تھا۔ میں ان سے ملنے گیا تو پتہ چلا کہ ملازم نے وہ کام سر انجام دے دیا تھا۔ میں تھکا ہوا جیسے ہی گھر کی طرف بڑھا تو فضا میں جلنے کی بو محسوس ہونے لگی۔ خطرے کو محسوس کرتے ہی جیسے میں آگے بڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہمارا پورا گھر شعلوں کی زد میں تھا اور آگ کے شعلے بھڑک بھڑک کر تیزی دکھا رہے تھے۔ میں فوراً سے اندر کی طرف جانے لگا تو وہاں موجود لوگوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے کہ جو اندر تھے ان کی اللہ ہی خیر کرے، لیکن جو باہر ہیں وہ تو ہوش کریں کہ اندر جا کر مرنا ہے کیا۔
میں نے انہیں چیخ چیخ کر بتایا کہ اندر میری بہن، میری والدہ اور میری بیوی موجود ہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے جانے دیں، میں انہیں اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار میری بیوی کے بد دعا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کی بد دعا ہمیں لگ گئی تھی۔ ہماری بھری پوری حویلی میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ جل کر راکھ ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں دیوانہ وار اندر گیا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ میری والدہ اور بہن ایک کونے میں دبک کر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ گرمائش کی وجہ سے سر سے پیر تک لال ہو چکی ہیں۔ ان کے چہرے پر بھی جھلسنے کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کی طرف ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی انہیں باہر نکالنے لگا تو پتہ چلا کہ والدہ کی پوری ٹانگیں جل گئی ہیں اور وہ چلنے سے قاصر ہیں۔ میں نے انہیں گود میں اٹھایا اور بھاگتے دوڑتے باہر کی جانب قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے زوردار طریقے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے اور وہ بے تحاشا چیخ رہی ہے۔ میں نے والدہ کو باہر پہنچانے کے بعد فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے اوپر پانی ڈالا تاکہ اس کی آگ بجھ جائے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی آگ بجھ گئی تھی، وہ بچ گئی تھی، جلنے سے رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ جیسے ہی پلٹ کر اندر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری بیوی تو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے میکے جا چکی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنی والدہ اور بہن کو ہسپتال پہنچایا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ والدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکی ہیں۔ آگ کے شعلوں نے ان کے پاؤں کی رگوں کو بھی جھلسا دیا ہے اور اب وہ کبھی بھی دوبارہ چل پھر نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اماں جان، میں آپ سے کہتا تھا ظالم نہ بنیے۔ گاؤں کی ان فرسودہ روایات میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ ورنی کر کے لائی گئی لڑکی پر اس قدر ظلم و ستم کرنے کا کیا جواز بنتا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوں، اور آپ کے کیے گئے تمام ظلم کا جواب بھی قیامت والے دن مجھے اللہ کو دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا، کیونکہ میں اپنی والدہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا اور ان کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میں کیا کرتا کہ یہ تکلیف انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کمائی تھی۔ وہ سجاد میر کو اپنی بیٹی کا قاتل سمجھتی تھیں تو انہیں ہی سزا دیتی، انہوں نے اس کی بہن کو سزا کیوں دی؟ لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قدرت نے ابیرہ کی بات سن لی تھی اور ہمارے گھر والوں کو یہ برے دن دیکھنے پڑے تھے۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد امی ویل چیئر پر گھر آئیں۔ بہن کی حالت اللہ کا شکر ہے بچ گئی تھی اور وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ سمن اس وقت اپنے دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے محفوظ رہی تھی، لیکن والدہ کو اس حالت میں دیکھنا ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ منظر تھا۔ ابھی ہم لوگ اپنے ساتھ ہونے والے پچھلے واقعے کو بلا ہی نہ پائے تھے کہ دروازے سے ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا کہ گاؤں کی پنچایت بیٹھ چکی ہے اور سجاد میر واپس آ گئے ہیں، پنچایت کوئی فیصلہ سنانا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھاگا بھاگا پنچایت کی طرف جانے لگا، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سجاد میر نے صاف اور واضح طور پر پنچایت والوں سے کہا تھا کہ وہ اغوا کر لیے گئے تھے اور اغوا برائے تاوان کے بعد واپس آئے ہیں، اور یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دھکا نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی بیوی خود اپنے ہی پاؤں میں موجود کپڑے سے الجھ کر گر گئی تھی۔ میں نے تو انہیں سہارا دیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے اسے ہسپتال پہنچایا، اور جیسے ہی باہر نکلا تو میر خاندان کے دشمنوں نے مجھے اغوا کر لیا اور اپنی قید میں رکھ لیا، جس سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ میں نے رضوانہ کا قتل کیا ہے۔ میں اس کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ میری بیوی تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی، وہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ تالپور خاندان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ ظلم کرتا، زیادتی کرتا تو وہ انہیں ضرور بتاتی، جبکہ 6 سال ہم نے ایسے پیار محبت سے گزار دیے، اب میں اسے قتل کیوں کروں گا؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان کی بات پر پنچایت نے سر جھکا دیا اور انہیں باعزت بری کر دیا۔ اب سجاد میر نے اپنی بہن کو ورنی کیے گئے فیصلے پر آواز اٹھائی اور کہنے لگے کہ اب ورنی کا بھی کوئی جواز نہیں رہتا، میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں تو میری بہن کا نکاح بھی خود بخود ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سنتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، تو پھر میں اسے خود سے کیسے دور کرتا؟ میں تو اپنی شادی کے فوراً بعد لندن چلا گیا تھا اور 2 دن ہوئے تھے کہ واپس تشریف لایا تھا، ایسے میں اس سے ملاقات بھی نہ کر سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم یہ فیصلہ ابیرہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پنچایت کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس نے جو فیصلہ کیا اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اچھے انسان ہیں، لیکن میں اپنے سسرال میں واپس نہیں جانا چاہتی، اور اگر میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تو میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس حویلی میں نہیں، بلکہ ہمارے الگ گھر میں جہاں میرے سسرال کا کوئی بھی شخص موجود نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ مجھ سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، اور تب میں نے اپنی والدہ اور بہن سے کہہ دیا کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا میں نے آپ کو بے انتہا منع بھی کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ آپ کا تھا،
اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اس کی زندگی برباد کرنے سے بچ جاؤں۔ اس نے آپ کے بہت سے ظلم سہے ہیں۔ امی، میں آپ سے مکمل طور پر ناطہ نہیں توڑ رہا، لیکن میں کسی ایک جان پر ظلم کر کے کسی دوسری جان کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ میں آپ کا بیٹا ہی رہوں گا، لیکن اپنی بیوی کے فیصلے کے مطابق میں الگ گھر لے کر دوں گا اور وہیں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ آپ سے ملنے آتا جاتا رہوں گا۔ ویسے بھی میں پنچایت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب وہ ونی جیسی جاہلانہ اور فرسودہ رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، تاکہ پھر کوئی اور ابیرہ اس کا نشانہ نہ بنے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اپنی والدہ کے آگے سر جھکایا۔ انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا اور کہنے لگیں، بیٹا میری آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بسا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ابیرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگنے لگیں۔ ابیرہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے فیصلے کا احترام کیا اور اسے الگ گھر لے کر دیا، جہاں اب میں اور وہ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنی والدہ کے گھر بھی چلا جاتا ہوں تو وہ اکثر ابیرہ پر کیے گئے ظلم کو یاد کر کے روتی ہیں۔ میں انہیں تسلی دیتا ہوں، کچھ وقت گزار کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ ان کا خود کا کیا ہوا ظلم تھا جس کا پھل وہ کھا رہی تھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔